بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم، مناظرہ جاری ہے، درمیان میں ادخال الہی قانون مجازات آ گیا۔ یا قوم کہنے لگا اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجات۔ توجہ ہے، مالی معلوم ہوتا ہے کہ مرد مومن اب غصے میں بھی آ گیا ہے۔ مالی، یہ مالی کا انداز بتا رہا ہے، تقریر اوپر چلی گئی ہے، اب بالکل وٹ نکال کے رکھ دے گا۔ مالی کیا ہو گیا مجھے، ادعوکم الی النجات، میں تمہیں بلا رہا ہوں نجات کی طرف۔ نجات یعنی مسئلہ توحید کی طرف، جو ذریعہ نجات ہے، نجات۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم بلا رہے ہو مجھے ایک آگ کی طرف۔ تم مجھے بلا رہے ہو کس کی طرف؟ یعنی موجب نار کی طرف۔ فتویٰ ٹھوک دیا ہے تم کافر ہو، تمہاری دعوت جہنم لے جانے والی ہے۔ میں مومن ہوں، میری دعوت توحید والی یہ موجب نجات بنے گی۔ میں کہتا ہوں فادعوا اللہ، اللہ ہی کو پکارو، اسی میں نجات ہے۔ تم کہتے ہو غیروں کو پکارنا بھی صحیح ہے۔ تمہاری دعوت جہنم والی، میری دعوت جنت والی۔ تدعوننی الی النار، تدعوننی، یہ تدعوننی اگلا جو ہے یہ یعنی لکھا ہے، یہ پہلے تدعوننی کی تفسیر ہے۔ وہ کیا آگ کی طرح بلاتے ہو؟ تدعوننی لاکفر باللہ، یہ ہے دعوت الی النار۔ تم مجھے بلاتے ہو لاکفر باللہ، تاکہ میں کفر کروں ساتھ اللہ کے۔ کفر باللہ کا کیا معنی؟ اگلا باب پھر تفسیری آئے، یعنی اشرک بہ، کفر باللہ کروں یعنی اشرک بہ، شرک کروں میں ساتھ اللہ کے، ما ان ہستیوں کو، لیس لی بہ علم، نہیں ہے ان کے ساتھ، بہی بے معبودیت ہی، بہی بے معبودیت ہی، بولو شاباش، بہی بے معبودیت ہی، اس کی معبود، ان کی معبودیت کی، علم دلیل، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے۔ دیکھو کیا کہتے ہیں رجل مومن کا یہ جملہ مقصودی ہے، اصل اب دعوت ہے اور یہ اخیر کر دی۔ اگر یہ جملے چند جملے سمجھ لو، کیا کہتی ہیں؟ مالی کیا ہوا مجھے، ادعوکم الی النجات، میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف، بتدعوننی الی النار، اور تم مجھے بلا رہے ہو جہنم کی طرف۔ یعنی تم مجھے بلاتے ہو کہ میں کفر باللہ کروں۔ کفر باللہ یعنی اللہ کا شریک بناؤں۔ ما لیس لی بہ علم، ما لیس لی بہ علم کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے ما ان ہستیوں کو کہ نہیں میرے پاس ان کی معبودیت کی کوئی دلیل، ان کے معبود ہونے کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک دوسرا کہ ان کے معبود ہونے کا مجھے علم نہیں، علم دانستن والا، معلوم علم نہیں۔ یہ دوسرے معنی پہ اشکال ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ما لیس لی بہ علم، کہ ان کے معبود ہونے کا مجھے علم نہیں۔ تو علم نہیں کیا مطلب؟ ان کی معبودیت کا مجھے علم نہیں ہے۔ رجل مومن کو پتہ نہیں تھا کہ یہ معبود نہیں ہے۔ یہ تو ایک معنی ہے نا دلیل والا، اس پہ اشکال نہیں ہے، علم سے مراد دلیل ہو۔ اور یہ قید واقعی ہے، مشرک کے پاس دلیل ہوتی کوئی نہیں۔ اور اگر علم کو دانستن کے معنی میں لیں، بعض نے لیا ہے، تو پھر یہ نفی علم کی ہے، مراد نفی معلوم کی ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے علم کی نفی سے مراد نفی معلوم کی ہوتی ہے، یہ ضابطہ بھی ذہن میں رکھیں۔ علم نہیں یعنی موجود ہی نہیں،
او سورت یونس، ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ، نکالو نکالو نکالو. ہاں، اللہ کو اس چیز کی خبریں دیتے ہو کہ اللہ کو علم نہیں، یعنی ان چیزوں کا وجود ہی نہیں ہے. تو نفی علم کی نہیں، معلوم کی ہے. ان چیزوں کا وجود بھی نہیں. کیوں سورہ یونس نہیں مل رہی؟ ماشاءاللہ. اس بیچارے کو بتا بھائی سورہ یونس کس پارے میں ہے؟ 392 بھائی فقیرہ. آیت نمبر 17. 392 صفحہ بھائی، آیت نمبر 18. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نہیں جانتا؟ آسمان و زمین میں ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں. مطلب ہے وہ کہتے ہیں نا ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو وہ باتیں بتانا چاہتے ہو جو اللہ جانتے ہی نہیں، یعنی ان شفاء کا وجود ہی نہیں، جمع ہی نہیں جو تم کہہ رہے ہو. تو یہ نفی علم سے مراد نفی معلوم کی بسا اوقات ہوتی ہے. یہاں علم دلیل کے معنی میں لینا بہتر ہے. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں طرف اس ذات کے العزیز جو غالب ہے، الغفار جو بہت زیادہ معاف کرنے والی ہے. لا جرما، خیال کرنا ہے مقصودی جملہ ہے. لا جرما، یقیناً پکی بات ہے. انما تدعوننی، انما کے نیچے لکھا ہے موصولہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انما کلمہ حصر نہیں ہے، یہ انما کلمہ حصر نہیں. انا الگ ہے، ما الگ ہے. انا کو الگ کر لو، ما کو الگ کر لو. انا حروف مشبہ بالفعل والا ہے، ما کافہ نہیں ہے، ما موصولہ ہے. اب ذرا اس جملے کا معنی سمجھا تو بہت کچھ سمجھ گئے. لا جرما، یقینی بات ہے کہ بے شک ما وہ ہستیاں، تدعوننی کہ تم مجھے بلا رہے ہو، الیہ الی دعائہ، ان کے پکارنے کی طرف، جن کے پکارنے کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو، جن ہستیوں کو کی پکار کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو. سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ انا حروف مشبہ بالفعل والا ہے، ما موصولہ ہے، اور الیہ کی ضمیر اس ما کی طرف ہے. ما سے مراد وہ ہستیاں، وہ معبودان باطلہ جن کی وہ پکار کی طرف دعوت دے رہے تھے. الیہ الی دعائہ، الیہ الی دعائہ، کیا مطلب؟ اور جن کو تم جن کی پکار کی مجھے دعوت دے رہے ہو، لیس لہو دعوت، نہیں ہے واسطے ان کے پکارنا. کیا معنی؟ لیس لہو استجابت دعوت، نہیں وہ پکار کو پہنچ سکتے، وہ پکار کو قبول نہیں کر سکتے. لا جرما انما، کہو میرے ساتھ، لا جرما یقیناً پکی بات ہے، یقیناً پکی بات، انما بے شک، ما وہ ہستیاں، تدعوننی جو تم دعوت دے رہے ہو مجھے، بلا رہے ہو مجھے، الیہ الی دعائہ، ان کے پکارنے کی طرف، ان کے پکارنے کی طرف. لیس لہو، نہیں ہے ان ہستیوں کے لیے، دعوتن، پہنچنا پکار کا، پہنچنا پکار کا. وہ پکار کو پہنچ نہیں سکتے، استجابت نہیں کر سکتے. یہ آیت ایسے بن جائے گی
ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب لہ، یوم القیامت، وہ ان کی استجابت نہیں کر سکتے۔ فرمایا تم جو بلا رہے ہو کہ ان کو پکارو، وہ تو پکار کو قبول ہی نہیں کر سکتے۔ مسئلہ بیان کیا نہیں کیا، لیکن جملہ سمجھنا ضروری ہے۔ ان کو وہ پکار کو نہیں پہنچ سکتے، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے لیس لہو دعوت، نہیں ہے واسطے ان ہستیوں کے، ان معبودان کے، دعوت پکار کا حق، پکار کا حق۔ پھر یہ بن جائے گی لہو دعوت الحق، وہ دعا کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے، وہ دعا پکار کے لائق ہی نہیں، دعا پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ ہاں تو پھر یہی دعوت بنے گی۔ اور تیسرا ہے لیس لہو دعوت، نہیں ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کتنے معنی بن گئے؟ 3۔ پہلا معنی استجابت دعویٰ، اور یہ آیت بنے گی کس کی طرح؟ ومن اضل ممن من لا یستجیب کی طرح۔ اور دوسرا ہے کہ حق کے دعوت لائق بالدعا ہونا، تو یہ لہو دعوت الحق کی طرح بن جائے گی۔ اور تیسرا معنی کیا ہے؟ فائدہ مرتب ہونا، ان کی پکار کا کوئی فائدہ مرتب نہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پھر بھی یہ بنے گی لہو دعوت الحق کی طرح۔ وہاں بھی آیت کا مضمون یہی ہے، لہو دعوت الحق کا ایک معنی یہ بھی ہے اللہ کی پکار پر نتیجہ مرتب ہوگا۔ ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، مشرک جو غیروں کو پکارتے ہیں ان کی پکار کا کوئی نتیجہ نہیں، محض بے اثر ہے۔ سمجھ گئے تو ٹھیک، نہیں تو پھر بھی ٹھیک۔ پھر دنیا بلا فی الآخرہ، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، وَأَنَّ مَرَدَّنَا، اور یہ کہ پکی بات ہے لوٹنا ہمارا، واپس ہونا ہمارا، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف ہے مرنے کے ساتھ، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور پکی بات ہے مشرک لوگ، ہم اصحاب النار، مسرفین مشرکین، مشرک پکے ٹھکے جہنمی ہیں، اصحاب النار ہمیشہ رہیں گے جہنم میں۔ اصحاب میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ، فتوہ لگایا کہ نہیں لگایا؟ ان المسرفین ہم اصحاب النار، جہنمی بھی کہہ دیا، جہنم کے دائی بھی کہہ دیا، تے آخر تے ٹھوک بجا کے فتوہ بھی لگا دیا۔ ان المسرفین، یہ ہے دعوت کا طریقہ، مسئلہ بھی بیان کرو، فتوہ بھی لگاؤ۔ جو مسئلہ چھپائے وہ پورا یہودی ہے، اور جو فتویٰ چھپائے وہ 1/2 یہودی ہے، آدھا یہودی وہ ہے۔ اور مومن وہ ہے جو مسئلہ بھی بیان کرے، فتویٰ بھی بیان کرے۔ آج کل آدھی تو جہاں پر بھی دیکھو، ایک رجل مومن سورہ یاسین میں ہے، اس نے فتویٰ نہیں ٹھوکا، نکال لو ذرا، اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے بھی ایسا ہاتھ رکھا۔ اور کچھ مومن اصحاب کہف میں کھڑے ہیں، سورۃ الکہف میں اصحاب کہف، انہوں نے بھی ٹھوک بجا کے مسئلہ فتویٰ لگایا، اور اللہ نے بھی ان کے فتوے کی تائید کی۔ فتویٰ دیکھو لگایا، لا تغنی انی شفاعتم شیئا، اس نے تو فتوے استشفاء پہ لگائے۔ بلا ینقذون، صفحہ 817، انی، پڑھو، انی اذن، اگر میں بھی ان کو پکاروں تو جیسے تم مشرک ہو میں بھی مشرک بن جاؤں گا۔ انی اذن لفی ضلال مبین، انی
ان عبدت غیر اللہ، اگر میں ان کو پکاروں جن کو تم پکار رہے ہو تو تم تو پکے کافر ہو، میں بھی کافر بن جاؤں گا۔ فتویٰ لگا ہے۔ سورہ کہف نکال لو، یہ صفحہ 545 545 صفحہ جی۔ یہ آدمی بھی پکے کھڑے ہیں، لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا لَوْ دَعَوْنَا مِن دُونِهِ إِلَٰهًا وَاللَّهِ لَقَدْ قُلْنَا قَوْلًا خَارِجًا عَنْ حَدِّ الْعُقُولِ مُفْرِطًا فِي الظُّلْمِ۔ شططا میں فتویٰ لگا ہوا ہے، اگر لَن نَدْعُوَ جہاں بھی مسئلہ دعا یدعو والا ہے، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اللہ کے سوا کسی اور کو ما فوق الاسباب سمیع سمجھ کر۔ لقد قلنا، اگر ہم نے بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا اذن، تو پھر ہم نے بھی کفر کیا۔ پھر شتا تھا، پھر ہم نے بھی کیا کیا؟ کفر کیا، ہم نے بھی کفر کیا۔ ان کی تائید اللہ نے کی، فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، سچا فتویٰ لگا گئے۔ اولیاء اللہ وہی ہوتے ہیں جو مسئلہ بھی بیان کریں، فتویٰ بھی۔ یہ تقویٰ ہے، سارا تقویٰ پانی سے نہیں بڑھا، یہ تقویٰ ہے۔ قال رجل مومن، مشکل بات ہے، اس نے لگا لیا ان المسرفین هم اصحاب النار، بس اس نے اپنی پوری کارڈ نکال دی، پورا مسئلہ پکار بیان کر کے اب اس نے تیور دیکھے، بھئی اب نہیں پچاتے، ابھی تک تو بیٹھے تھے نا، لیکن مسئلہ پکار پچانا مشکل ہے۔ انہوں نے آنکھیں دکھائی، اس نے کہا آنکھیں نہ دکھاؤ، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ہاں فَسَتَذْكُرُونَ، پس ان قریب یاد کرو گے تم، ما اقولو، جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں بعد میں یادیں آئیں گی۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب وقت ہی گزر جائے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو انہیں پھر یاد آیا جب ٹوبیاں آئیں، دریا میں غرق ہونے لگے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب عذاب آیا فَسَتَذْكُرُونَ، تم مجھے یاد کرو گے، میری باتیں یاد آئیں گی، لیکن اب وقت ہے ماننے کا، پھر وہ وقت نہیں ہوگا، ہماری یادیں تمہیں ضرور آئیں گی کہ بندے نے نصیحت صحیح کی تھی۔ فَسَتَذْكُرُونَ، معلوم ہوتا ہے وہ خود بھی سمجھ رہا تھا کہ میں بھی اب بچوں گا نہیں، اس لیے کہہ رہا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ افوض امری، یہ توحید حالی آ گئی، توحید بیان کی ہے، اب بیان کر کے خود بھی توحید رچ پچ گئی ہے، یہ توحید حالی ہے۔ اب اس پہ خود امتحان آ گیا، ساری اسمبلی خلاف ہوئی، تو کیا کہتے ہیں توحید عملی میں؟ افوض امری الی اللہ۔ یہ ہوتا ہے دائی، جب تک دائی اس معیار پہ نہ آئے وہ دائی نہیں ہے، پھر وہ دوسری دائی ہے۔ دوسری دائی سمجھتے ہو نا، اور جو بچے نکالنے والی دائی ہوتی ہے، یہ پھر دوسری دائی ہے، وہ پھر دائی ہے۔ داعی حق وہ ہوتا ہے جو بیان کرے خود بھی یقین ہو، علی بصیرت، اس نے بیان کیا نا کھڑکا کے، اب سارے لوگ اس کے خلاف ہونے لگے، تو کیا کہتا ہے؟ افوض امری، یہ توحید حالی آ گئی، سمجھ آ گئی؟ یہ توحید حالی، جو نہیں تھے ان کو بھی سمجھا دو، یہ حالی توحید ہے۔ موسیٰ کو بھی نہیں پکارا، ہارون کو بھی نہیں پکارا، حضرت موسیٰ زندہ نبی موجود ہے،
کوئی واسطہ وسیلہ بھی پیش نہیں کیا. یہ اصل کٹر مباحث. افوض امری الی اللہ، میں سونپتا ہوں امری اپنا سارا معاملہ الی اللہ، صرف اللہ کی طرف. اللہ ہی میری حفاظت کرے گا، اللہ ہی میرا. یہ نیچے لکھا ہے توکل مومن. مومن کی یہ توکل اور توحید حالی ہے. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ دیکھنے والا ہے بالعباد، باحوال العباد بمقادیر حاجاتہم، ان کے بندوں کے احوال بھی اور ان کی حاجات کی مقادیر بھی. کس کو کس چیز کی کتنی حاجت ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، احوال کو بھی اللہ جانتا ہے. بس یہ فوقاہ اللہ، پس نتیجہ حق. یہ قرآن کا قاعدہ اور ضابطہ ہے. جب حق اور باطل کی ٹکر آتی ہے پھر قرآن نتیجہ بیان کرتا ہے کہ ہوا کیا. حق باطل کی ٹکر کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ یہ حق باطل کی ٹکر ہے. اب نیچے لکھا ہے نتیجہ حق فوقاہ اللہ، پس محفوظ رکھا اس کو اللہ نے، بچا لیا اس مرد مومن کو اللہ نے. سیئات ما مکروا، ان کی تدبیروں کے نتائج سے. سیئات سے مراد کل پڑھا تھا کہ پرسوں، سیئات کا معنی نتائج بھی ہے. ان کی جو مکر اور تدبیریں تھیں ان کے نتائج سے محفوظ رکھا. بہا کا یہ نتیجہ باطل ہے. حق والا بچ گیا، باطل کو رگڑا لگ گیا. ہاں کا بے آل فرعون، چمٹ گیا اتر پڑا آل فرعون پر سوء العذاب، بہت برا عذاب. یہ نتیجہ باطل کا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ داعیان حق گھبراؤ نہیں، بہادر بن جاؤ. دیکھو کیسے حق باطل کا مقابلہ ہوا. ہم نے حق کی مدد کی اور باطل کا سر توڑ دیا. اور آگے پھر قانون بیان کیا. جہاں چند فائدے ہیں وہ سمجھو. ایک تو آپ کے حاشیے پہ ایک محاکمہ لکھا ہے. بحث چلی ہے. حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ یہ رجل مومن افضل ہے یا ابو بکر صدیق افضل ہے؟ کیونکہ جو واقعات حضرت موسیٰ کے ساتھ پیش ہے وہی آپ کے ساتھ پیش ہے. اور حضرت موسیٰ کے دفاع کرنے والے سارے جتنے تھے ادھر اکیلا ابو بکر صدیق تھا. پتہ نہیں تم سمجھے بھی ہو جائے. اکیلا ابو بکر صدیق. لیکن پھر بھی فرق تھا. حضرت موسیٰ کے 6 لاکھ لوگ جب دریا پہ پیچھے فرعون آیا نا تو انہیں اپنی فکر پڑ گئی، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. اور ادھر بھی وہی معاملہ تھا. غار میں سامنے وقت کا فرعون ابو جہل تھا، آپ غار میں تھے. غار وہی دریا اور فوجوں والا معاملہ بن گیا. وہاں 6 لاکھ تھے جہاں اکیلا ابو بکر صدیق تھا. اور لا تحزن کا لفظ بتاتا ہے کہ ابو بکر کو اپنی فکر نہیں تھی، نبی کی فکر تھی. اور وہ 6 لاکھ کو موسیٰ کی فکر نہیں تھی، اپنی فکر تھی. سمجھ گئے میری بات؟ جیسے یہاں واقعہ پیش آیا، آپ کے پاس حدیث لکھی ہے جہاں، یہ بہت ساری حدیثیں میں نے اس لیے لکھی ہیں جو آپ میں علماء ہیں نا ان کے لیے درس دینا آسان ہو. آیات کے ساتھ احادیث بھی آپ کو مل جائیں جو عوامی درس ہے. ویسے بھی یہاں احادیث کو حل کرنا مقصد بھی ہے. یہاں اب ذرا دیکھو یہ حدیث کدھر ہے بھائی؟
اچھا بہت پیچھے رہ گئی. ہاں جی حدیث آ گئی عروہ بن زبیر سے، فرماتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے پوچھا بتاؤ مجھے بے اشد ما صنع المشرکون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بتاؤ مجھے وہ سخت ترین جو مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک وقت اسی اسنا کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے. اذ اقبلا، جب آئے عقبہ بن ابی معیط، فاخذا، پس اس نے پکڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کو اور اس کو کپڑا ڈال کے آپ کی گردن میں خنا کہو، اس نے کھینچا اور سخت کر کے کھینچا، یعنی آپ کے گلے میں چادر ڈال کے اس نے کھینچنا شروع کیا. اور اقبل ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق آئے اور اس نے آپ کے کندھوں سے پکڑا. ودفع عن رسول اللہ، اس کے جو کیا تھا اوپر بیبان، اس کے عقبہ کے کندھوں سے پکڑا. ودفع عن رسول اللہ، رسول اللہ کا دفاع کیا. وقال، اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہی لفظ پڑھے بقد جاءکم بالبینات من ربکم، بخاری ہے. اس کے بعد اگلی حدیث آ رہی ہے محمد بن عقیل. یہ عقیل کون ہے؟ یہ حضرت علی کا بھائی ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے عقیل، وہ اس کا بیٹا محمد ہے. وہ اس نے پوچھا حضرت علی، خطبنا علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب نے ہمیں تقریر کی. فقال ایھا الناس اخبرونی باشجع الناس، خبر دو مجھے تمام لوگوں سے بہادر کون ہے. قالوا لو قلنا انتا، کہنے لگے اگر ہم کہیں کہ آپ اے امیر المومنین اشجع الناس ہیں، سب لوگوں سے آپ بہادر ہیں. فقال اما انی ما بارزت احدا، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ میں نے جب بھی کسی سے مقابلہ کیا ہے میں نے اس سے انصاف کیا ہے، بلا یعنی اس کو مٹا دیا ہے. ولیکن اخبرونی، لیکن میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تمام صحابہ سے افضل کون ہے؟ الناس، الف لام ماد خرجیے، تمام صحابہ سے افضل کون ہے؟ اشجع الناس. قالوا لا نعلم، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ من کون ہو سکتا ہے. کالا، اس کالا کا فاعل علی ہے. قال علی ابو بکر، حضرت علی نے فرمایا سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق ہے. سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. کہنے والا کون ہے؟ علی. سچ کہا علی نے یا سچ نہیں کہا؟ سچ کہا ہے جی. حضرت علی نے سچ کہا جی، بلکہ کہنے والے نے کہا آپ کہتے ہیں یہ تو صحیح ہے کہ جو میرے مقابلے میں آیا میں نے اس کو اڑا دیا ہے، لیکن میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ سب صحابہ سے اشجع کون ہے جی؟ اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر. تو وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں. تو حضرت علی منبر پہ کہتے ہیں ابو بکر. سارے صحابہ سے اشجع کون ہے؟ ابو بکر. اور آج مجوسیوں کی نسل کہتی ہے ابو بکر بزدل تھا، فلانا بزدل تھا. مولا علی کہہ رہے ہیں اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر. تم نیک لوگ ہو نا، فیس بک پہ اور چیزیں دیکھتے ہو، ان رافضیوں کو ذرا دیکھو تو پتہ چلے جو بکواسات کرتے ہیں. اور پھر تمہارے مولوی بے غیرت مطالعہ کرتے نہیں، مناظرے پہ جا بیٹھتی ہے، پتہ چلتا نہ الف کا نہ با کا، اور پھر پورے مذہب کی رسوائی کراتی ہے، پورے مذہب کی رسوائی. پتہ نہیں کوئی بات کرے، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب سے دلیل دو، آپ اپنی کتاب کے وجو کو مطالعہ ہو تو دلیل دے. یہ تو ادھر ادھر کر کے پھرتا ہے. پورے مذہب کی وہ مداری ہے، اس طرح کے اور مداری جاری ہے. اور ادھر دیوبندی بریلوی
کوئی کدھر کا کوئی کدھر کا، اور جی آج مولوی آ گئے، مناظرہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور پورے مذہب کی رسوائی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مطالعہ کر کے مناظرہ کرنا، مطالعہ ہی کوئی نہیں۔ اور یہ تو ان کی اصولی بات صحیح ہے، وہ تو استرخاء کے طور پہ تم کہتے ہیں اپنی مذہب کی کتاب پیش کر، تم اپنے بھی نہیں پیش کر سکتے، حالانکہ کرنی ان کے مذہب کی کتاب تھی، تو یہ اپنے مذہب کی نہیں پیش کر سکتے۔ دیکھو اشجع الناس قالوا لا نعلم فمن قال ابو بکر، آگے کیا آ رہا ہے؟ قال ابو بکر الصدیق، علی کہتے ہیں صدیق کون ہے؟ ابو بکر صدیق، وہ جو ہے نا ان کا نیا پادری، نہیں وہ جو بریلویوں کا شیعہ ہے، سلیم قادری ہے کہ کیا؟ نہیں طاہر القادری نہیں، وہ دوسرا دجال ہے، چلو بہرحال تمہیں پتہ نہیں وہ سلیم قادری ہے یا کیا، تو وہ یاسین قادری ہے لعنت اللہ علیہ۔ اچھا وہ یاسین قادری، وہ بدماش، وہ بریلویوں کو چیلنج کر رہا تھا کہ ابو بکر کے لیے صدیق کا لفظ نکالو، کوئی نہیں، اس نے نیٹ پہ سرچ کیا ہوگا، اے آیا پی پترا الصدیق انا لما کان یوم بدر، آگے حضرت علی نے دلیل دی اور کہتے ہیں کہ جب بدر کا مقام تھا، جعلنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریشہ، ہم نے رسول اللہ کے لیے ایک چھپر تیار کیا، آج وہاں مسجد العریش ہے، وہاں مسجد اب موجود ہے جہاں چھپر بنا تھا، تو ہم کئی دفعہ اس مسجد میں گئے، عریشن، ہاں بھئی، فَقُلْنَا مَن يَكُونُ مَعَ النَّبِيِّ، کون نبی کا محافظ بنے گا، نگران، لا یاوی الیہ احد من المشرکین فواللہ ما دنا منا، حضرت علی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سب سے مشکل دن بدر کا تھا، آپ ایک خیمہ میں تھے عریش میں، اور ظاہر بات ہے کہ مشرکین سب نے آپ کے خیمے کا رخ کرنا تھا، ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اتنی بڑی امانت کی حفاظت کیسے ہوگی، تو ابو بکر صدیق آئے، فواللہ ما دنا منا احد، حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم میں سے کسی نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی، قریب نہیں آیا، مطلب ہے یہ بھاری ذمہ داری نہیں لی ہم میں سے کسی نے بھی، الا ابو بکر شاہرم بالسیف، مگر ابو بکر صدیق وہ تلوار کو لہراتے ہوئے آیا، شاہرم بالسیف علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر سے دوسری حدیث میں ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور میں یہاں پہرا دوں گا، پھر لا یحوی الیہ احد الا حوا الیہ، جو بھی اس خیمے کی طرف متوجہ ہوتا آگے ابو بکر صدیق اس کو بھگا دیتے۔ ہاں وہذا اشجع الناس، یہ سب لوگوں سے بہادر تھے، الناس کا معنی بھی متعین ہو گیا، الناس سب اشجع الصحابہ، سارے صحابہ سے بہادر تھے۔ آگے قال علی، حضرت علی کہتے ہیں فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذت قریش فہذا، یہ دوسرا مقام بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ یہ جو اوپر بخاری میں آیا فرماتے ہیں کہ قریشی جمع ہو گئے نبی کریم علیہ السلام کے خلاف، کوئی ادھر دھکے مارتا تھا، کوئی ہوند مارتا تھا، کوئی ادھر کرتا کوئی ادھر کرتا، اور کیا کہتے تھے، کیا جرم تھا، انت الذی جعلت الآلہۃ الہا واحدا، جھگڑا کیا تھا، تو نے سارے دربار ختم، سارے الہ ختم، ایک الہ، سب کی بجائے ایک الہ کہا، اس پر وہ مار رہے تھے۔ فواللہ ما دنا منہ الیہ احد الا ابو بکر، سارے مشرک پیغمبر پہ ٹوٹ پڑے تھے، کوئی ہاتھ سے کھینچ رہا تھا، کوئی مکے مار رہا تھا، کوئی ادھر ادھر کر رہا تھا، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوئی، اکیلا ابو بکر میدان میں اترا،
یضربو شروع ہوئے، اس کو بھی مارتے تھے اس کو بھی، اور کسی کو دھکے مارتے تھے۔ وَيَقُولُ وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ۔ تجھے ابو بکر صدیق اعلان کر رہے تھے، پھر حضرت علی نے اپنی چادر اٹھائی، رفع علی بردتن کانت علی فبکا، حضرت علی رو پڑے حتیٰ کہ داڑھی تر ہو گئی۔ ثم قال علی، پھر حضرت علی نے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتاؤ اب مؤمن آل فرعون خیر، کیا آل فرعون والا مومن افضل ہے ام ابو بکر؟ قال فسکت القوم، سارے مجمع خاموش ہو گیا۔ فقال، حضرت علی نے فرمایا مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ واللہ لساعۃ من ابی بکر خیر من ملاء الارض مثل مؤمن آل فرعون، فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی ایک گھڑی ساری زمین ان مومن آل فرعون جیسوں سے بھر جائے، ان سب سے ابو بکر کی ایک گھڑی بھی افضل ہے۔ بے شک، یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی رضی اللہ۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت علی ہیں، دلیل سے بات کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ذاک رجل یکتم ایمانہ، وہ آدمی جو تھا وہ تو ایمان پہلے چھپاتا رہا تھا، پہلے ایمان اس نے چھپایا تھا، اور ابو بکر نے ایک منٹ کے لیے بھی کبھی ایمان چھپایا نہیں۔ اعلنا، معلوم ہوتا ہے حضرت علی کا مذہب بھی تقیے والا نہیں۔ اعلنا، اعلان کیا اپنے ایمان کا۔ یہ کتاب فضائل الخلفاء الاربعہ لابی نعیم، یہ جان بوجھ کے میں جہاں سے لایا ہوں، اور کتابوں میں موجود ہے۔ یہ جو ابو نعیم بابا ہے یہ بھی شیعہ ہے، تو یہ شیعہ کا حوالہ میں لایا ہوں۔ آپ سمجھے کیوں لایا ہوں؟ کس کو سمجھ آئے؟ کوئی ایک آدھ ہاتھ کھڑا کر دو، سچا جھوٹا جو آگے چلے۔ ہاں، ابو نعیم، میں نے یہ الفرقان کے شروع والا جو صفحہ لکھا ہے اس کو ضرور پڑھو۔ تو یہ ان کے منہ پہ تماچا ہے، اور اپنوں کے لیے میں نے بخاری سے لکھا ہے۔ یہ بخاری آ گئی اور ابو نعیم شیعی کی بات بھی آ گئی، ان کی کتاب بھی، سمجھ گئے؟ دونوں حوالے آ گئے، بخاری سے بھی ابو نعیم سے بھی۔ یہ جو حاکم صاحب ہیں یہ بھی شیعہ ہیں، مستدرک حاکم والے، اور اس میں تو میزان الاعتدال میں قول یہ لکھا ہے امام فی الحدیث رافضی خبیث۔ یہ بابا حضرت معاویہ کا دشمن تھا، اتنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تقریر کی، نوجوانوں نے پٹائی کر دی، مارا، مسجد سے نکل گئے۔ بعد میں سارا شہر اکٹھا ہوا، خطیب غضب کا تھا، انہیں کہا بابا نا جمعہ پڑھایا کرو، خطبہ دیا کرو، لیکن شرط ہے کہ حضرت معاویہ کے خلاف نہیں بولے گا۔ بابے نے کہا خطابت قربان کروں گا، معاویہ کے خلاف میں بولوں گا، کیوں نہ بولوں۔ بابا پیڈا تھا۔ یہ جو عبد الرزاق بابا ہے یہ بھی شیعہ ہے، ادھر بھی آپ اکثر پڑھتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عبد الرزاق۔ اب مجھ پہ ناراض نہیں ہونا، یہ میں نہیں لکھا، اسماء الرجال کی بات بتا رہا ہوں۔ ہاں جی، یہ شیعہ کہتا ہے راویوں کو، میں کہتا ہوں بابوں نے خود لکھا ہے۔ عبد الرزاق صاحب بھی شیعہ ہیں، یہ حاکم صاحب بھی شیعہ ہیں، اور ابن جریج صاحب بھی 90 عورتوں سے متع فرمایا ہے۔ کہتے ہیں توبہ طیب ہو گیا تھا، تو میں کہتا ہوں 90 کے بعد کوئی گنجائش باقی ہوگی؟ اور بھی بڑے بڑے بزرگ ہیں، یہ جرا نہیں کر رہا۔ خالد بن مخلد کی میں نے بات کی تھی کہ یہ شیعہ ہے،
جی بلوچستان سے کسی مولوی نے پتہ نہیں کتنے صفحات مجھے لکھے میری اصلاح کے لیے، تو میں نے بھی اصلاح کی نیت سے وہ دیکھے، لیکن تعجب یہ ہے کہ ہر صفحے پہ وہ خود حوالہ دے رہا تھا کہ شیعہ ہے، پھر میری اصلاح کیسے ہوگی؟ آگے کہتے ہیں شیعہ ہونا جرا نہیں ہے، یہ تو الگ بات ہے، میں نے تو جرا کی نہیں خالد بن مخلد پہ، بات سمجھ رہے کہ خالد بن مخلد کا میں نے کہا شیعہ ہے، اور اس نے پتنے 17-18 مکتبے میں پڑھے ہوں گے صفحے، میں نے اس دفعہ دیکھے، کوئی ہماری نصیحت کرے ہم دیکھتے ہیں بھئی کوئی ہو سکتا ہے ہمارے کام کی بات ہو، لیکن اس نے مجھے اور زیادہ پکا کر دیا، بعض ایسے حوالے جو میرے ذہن میں نہیں تھے اسے ماشاءاللہ لکھ بھیجے، فلانے نے بھی کہا شیعہ ہے، فلانے نے کہا شیعہ ہے، فلانے، تو بات تو اور پکی ہوگی۔ یہ ایسے چبل لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، شروع ہو جاتے ہیں ٹاں 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 ٹاں۔ بھائی شیعہ مذہب، شیعہ کی روایت، اس کے ضوابط ہیں، اور یہ ہمارے بنے ہوئے نہیں، محدثین کے ضوابط ہیں، آدھی سنتے آدھی نہیں سنتے۔ بہت سارے ائمہ محققین تو مطلقاً اہل بدعت کی روایت کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ اچھا وہ سارے منکرین حدیث ہے؟ امام ابن سیرین مسلم کس نے پڑھی ہے بھائی؟ مسلم کا مقدمہ نہیں پڑھا ہوا کسی نے؟ اس مدرسے والے نہیں، دوسروں سے پوچھ رہا ہوں آپ، تو مسلم کا مقدمہ جنہوں نے دورہ حدیث پڑھا ہے مقدمہ پڑھا ہوگا، اس میں امام ابن سیرین تابعی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسماء الرجال وضع اس لیے کیا گیا کہ اہل سنت کی روایت لی جائے، اہل بدعت کی نہ لی جائے۔ اب تمہارے مولویوں نے اور خصوصاً غیر مقلدوں نے جو انکار حدیث کے ضوابط بنائے ہیں، تو پہلا منکر حدیث تو ابن سیرین ہے، وہ تو سارے اہل بدعت کی روایت کا انکار کر رہا ہے۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم میں یہ عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ اہل بدعت قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم ہوں گے، تو جو قیامت کے دن پیغمبر کریم کہ حوض کوثر سے محروم ہوں گے، تو حوض سنت پر ان پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ تو حوض سنت سے بھی محروم ہے۔ علامہ عثمانی کا بھی یہی رجحان ہے کہ روایت ان کی نہیں لیں گے۔ تو یہ ایک محققین کا قول ہے، محدثین کا۔ اس کے بعد ایک طبقہ آیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر اہل بدعت کی روایت چھوڑیں گے تو پھر روایتیں کم ہو جائیں گی، اس لیے اہل بدعت دو قسم پہ ہیں، ایک وہ ہیں جو جھوٹ کو ثواب سمجھتے ہیں جیسے شیعہ، دوسرے وہ ہیں کہ جو جھوٹ کو کفر سمجھتے ہیں جیسے خوارج ہیں، اور اس طرح کے اہل بدعت جن کے مذہب میں جھوٹ جائز نہیں، تو جو جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں تو ان سے روایت لیں گے، اور جو جھوٹ کو شعار سمجھتے ہیں ان سے نہیں لیں گے۔ اس لیے اس طبقے نے کہا کہ باقی اہل بدعت کی روایت لیں گے لیکن اہل تشیع کی نہیں لیں گے، کیونکہ اہل تشیع وہ طبقہ ہے کہ جھوٹ بولنا جس کا شعار ہے، جس کا مذہب ہی جھوٹ پہ ہے، اور جھوٹ بولنا ثواب۔ اب ان سے پوچھو، یہ دوسرا طبقہ، یہ بھی منکرین حدیث ہے۔ اب ایک تیسرا طبقہ ہے، تو وہ کہتے ہیں علل اطلاق اہل بدعت کی روایت لیں گے، شیعہ غیر شیعہ، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ بدعتی دائی الی البدعت نہ ہو، یہ ویسے شرط مجھے سمجھ نہیں آئی، ہو بدعتی اور بدعت کی طرف دعوت نہ دے۔ اپنے زمانے میں مجھے کوئی ایسا بدعتی دکھا دو، بدعتی مولوی اور بدعت کی طرف دعوت نہ دیتا ہو، دائی نہ ہو، پھر اس کی روایت مؤید بدعت نہ ہو، بدعت کی تائید نہ بنتی ہو، تو اس کی روایت کو لیں گے۔
اب جب ہم کہتے ہیں شیعہ ہے تو ایک طبقہ شروع ہو جاتے ہو جی راویوں پہ اعتراض کرتے ہیں، راویوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ بھئی ہم نے تو نہیں کی، محدثین کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو ہم یہی محدثین کا اصول بیان کرتے ہیں۔ اگر محدثین کا اصول بیان کر رہے ہیں انکار حدیث ہے تو پوری دنیا منکر حدیث ہے، کہ جب شیعہ راوی کی روایت بدعت کی معید ہوگی، اس کے مذہب کی معید ہوگی، تو محدثین جو لینے کے قائل ہیں وہ بھی اس روایت کو حجت نہیں مانتے۔ جی بھائی اتنی بات ہے۔ یہ اصول آپ کو کوئی سمجھ آ گیا؟ اب جی ڈھیلی ہو گئی۔ اب کچھ کہتے ہیں بخاری مسلم میں جو شیعہ آئے گئے ہیں وہ باوضو ہیں، اور کتابوں میں اگر شیعہ کی روایت آئے تو بحث کریں گے، لیکن جو بخاری مسلم میں شیعہ راوی ہے ان کا کبھی وضو ٹوٹے ہی نہیں، یہ دائم الوضو ہے۔ اور بھائی مہربانی فرماؤ، جو محدثین کے اصول ہیں نا ان پہ رہو۔ جی اب دو طبقے، ایک وہ منکرین حدیث کا ہے وہ بھی پورے بدبودار ہے، اور ایک یہ غالی ہیں یہ بھی پورے بدبودار ہیں۔ تو حدیث ہم مانیں گے اصول محدثین پر۔ جی کیا کہہ رہا ہوں؟ حدیث ہم مانیں گے اصول محدثین کس پر؟ اصول محدثین پر۔ اور حدیث کا معنی کریں گے اصول الفقہا پر۔ جی ہدایت حدیث لینے کے لیے اصول محدثین کے لیں گے، جی اور درایت حدیث کے لیے اصول فقہا کے لیں گے۔ سمجھ گئے میری بات؟ کیونکہ الفقہا اعلم بمعانی الحدیث، یہی ہے۔ امام ترمذی اور بڑے بڑے حضرات نے لکھا محدثین کی مثال پنساری کی ہے، اور فقہا کی مثال اطباء کی ہے۔ پنساری کے پاس بوٹیاں ہوتی ہیں قسم و قسم کی، ہر قسم کی، کمزور بھی، شازور بھی، اور کڑوی بھی، میٹھی بھی، ہر قسم کی بوٹیوں کا سٹور ہوتا ہے، لیکن نسخہ پنسار سے نہیں لینا، بوٹیاں پنسار سے لینی ہے۔ نسخہ کون تیار کرے گا؟ طبیب۔ تو درایت اور احکام کا استنباط وہ فقہا سے لیں گے، فقہا طبیب ہے، اور یہ ان محدثین کے پاس حدیثوں کا سٹاک ہوگا، لیکن درایت اور معانی الحدیث اس کے لیے ہم فقہا کے اصول کو لیں گے۔ جی سمجھ گئے میری بات؟ ہاں، تمہارے مولویوں کی فارم کی ہم پابند نہیں ہیں۔ جو آج 14ویں صدی کے مولوی کوئی کہیں بھئی میں جیسے جو توجیہ میں کر رہا ہوں تو بھی وہی کر، تو ہی خیال است و محال است و جنون، ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بڑے مجبوری سے مقلد ہیں۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو مذہب احناف کی بھی تقلید نہ کرتے، وہاں مجبوری ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم ہمیں ہر نتھو خیرے کا مقلد بناتے ہو، ہر ایک آنا بلا خیری، اور پھر وہ توجیحات۔ بھئی ہم پابند ہیں تیری توجیحات ماننے پہ، ایک حدیث کی تو توجیح کر رہا ہے، ایک کی ہم کر رہے ہیں، اور جو تو توجیح کر رہا ہے ہم پابند ہیں تیری توجیح ماننے پہ۔ اگر ہم تیری توجیح نہ مانے تو ہم منکر حدیث بن جائیں گے۔ کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جھگڑا صرف یہ، ہم کہتے ہیں ہم تیری توجیح نہیں مانتے، تو جو کر رہا ہے ہاں صحیح ہوگی تو مانیں گے بھی صحیح، لیکن جو تو ٹانٹا کرتا ہے وہ صحیح ہے ہی نہیں، جی تو پھر ہم تیرے تو بھائی میرا مقلد نہیں ہے۔ جو بنانا ہے مقلد تو پھر اپنے آپ کو مجتہد ثابت کر۔ جی